اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زمین کی طرف روانہ کیا، اہبطوا منہا جمیعا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ آدم اور اس کی اولاد، جاؤ زمین پر زندگی گزارو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یاد رکھنا تم ہمیشہ کے لیے زمین پر نہیں جا رہے ہو، بلکہ زمین پر تمہارا یہ ٹھہرنا ایک وقت مقررہ کے لیے ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک تم دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ فرمایا میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کر لی اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ مراد خوف اور غم نہ ہونے سے جنت ہے۔ دنیا میں بھی خوف ہے، قبر میں بھی خوف ہے، محشر میں بھی خوف ہے، لیکن ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر پیغام دیا تھا میری ہدایات آئیں گی۔ یہ ہدایات انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ انبیاء کا سلسلہ ہے۔ لکل قوم ھاد، ہر قوم کے لیے رہنما تھا۔ ان تمام انبیاء پر وحی نازل ہوئی جو ہدایات ربانی پر مشتمل ہے۔ ان ہدایات ربانی میں سب سے اول اللہ رب العالمین کا حق ہے جو اس پر لازم ہے۔ اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ گے، توحید کو تسلیم کرو گے۔ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، عزت اس کے اختیار میں ہے، ذلت اس کے اختیار میں ہے، رزق اس کے اختیار میں ہے، اولاد وہی دیتا ہے، جس کو چاہے اٹھا دیتا ہے، جس کو چاہے گرا دیتا ہے، یہ سارے اختیارات اسی کے پاس ہے۔ یہ ہے توحید فی الربوبیت۔ جب رب تسلیم کر لیا تو پھر اطاعت کا مستحق، عبادت کا مستحق وہ ایک اکیلی ہستی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کوئی اور الہ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ توحید کا عقیدہ جو ایمان باللہ کا لازمی جز ہے۔ یہ اول حق ہے اللہ رب العالمین کا۔ اس کے بعد جب یہ تسلیم کر لیا تو پھر عبادت اسی کی ہوگی۔ عبادت کی مختلف شکلیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طریقے سے باقی اعمال ہیں عبادت سے متعلق۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام کی پیروی ہے، اور یہ پیروی اللہ رب العالمین کو پوری زندگی میں مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ کسی حصے میں اللہ کی عبادت اور کسی دائرے میں کسی اور کی عبادت، نہیں، بلکہ کل کا کل اللہ ہی کی عبادت ہم پر لازم ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو۔ انبیاء کو یہ حکم دیا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لوگوں کو یہ پیغام دے دیں کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ طاغوت ہر وہ سرکش، ہر وہ ظالم جو اللہ کے قانون کے مقابلے پر، اللہ کے نظام کے مقابلے پر، اللہ کے دستور کے مقابلے پر لوگوں کو مجبور کرے، اپنے نظام کی طرف لوگوں کو دعوت دے، لوگ اس کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کر دے، ورلڈ آرڈر میرا چلے گا، اس بات کا اعلان کر دے۔ فرمایا واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کا انکار کرو گے، کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، کسی کی سپرمیسی نہیں ہوگی، اطاعت اور بندگی، پوجا اور پرستش ایک اللہ کی ہوگی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اعلان کر دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، جینے میں پوری زندگی آ گئی بغیر کسی استثناء کے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جب مسجد میں ہو تو اللہ کی عبادت، جب رمضان میں ہو تو اللہ کی عبادت، جب حج کا مہینہ ہو تو اللہ کی عبادت، جب ربیع الاول ہو تو اللہ کی عبادت، گھر میں کسی اور کی عبادت، بازار میں کسی اور کی عبادت، خاندان
انسان کے معاملات میں کسی اور کی اطاعت، کہیں نفس کی خواہش، کہیں شیطان کی پیروی، کہیں دنیا داروں جیسا چلن، ایسی بندگی اللہ کو ہاں نہیں چلے گی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، کامل عبدیت، مکمل اطاعت اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم رب کے وفادار ہو، رب کے تابعدار ہو۔ تو فرمایا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، اسی کی رضا کے مطابق میرے کو مرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کو ہم سے مطلوب ہے۔ انسان کی زندگی کتنی ہے؟ میکسیمم عمر، اوسطاً عمر آج کل کے حساب سے 60 سال کے لگ بھگ ہے، 55-60 ایوریج عمر ہے۔ کسی کو اس سے زیادہ مل رہی ہے، کسی کو 70 ہوگی، کسی کو 80 ہوگی، کسی کو 90 ہوگی، کوئی ایسا ہوگا جس کو 100 سال مل جائے، لیکن اکثر انسان 60 کے اندر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اگر ہم 60 سال کا جائزہ لے لیں، اس 60 سال میں سے 15 سال تو بچپن کی عمر کے ہیں، جس میں انسان کچھ نہیں کرتا ہے، بیکار زندگی ہے، اس نشو و نما ہو رہی ہے۔ اس 15 سال کو آپ ہٹا دیں، پیچھے بچ گئے 45 سال۔ 45 سال میں ہر انسان روزانہ تقریباً 8 گھنٹے نیند کرتا ہے، گویا کہ 1/3 حصہ نیند میں جا رہا ہے۔ تو 45 میں سے 15 سال تو نیند کے چلے گئے ہیں، باقی پیچھے بچ گئے 30 سال۔ یہ ہے وہ 30 سال اصل عمر۔ اس 30 سال میں اگر اللہ کی بندگی کر لی، اللہ کی اطاعت اختیار کر لی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار لی، آنے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی میں عیش اور عشرت ہوگی۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ صحابہ کی تربیت کی، صحابہ سے فرمایا دنیا کی زندگی کی حقیقت جاننا چاہتے ہو، اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دو اور پھر اس کا جائزہ لے لو تمہاری انگلی پر کتنا پانی ہے۔ فرمایا یہ دنیا ہے اور اس کے بالمقابل سمندر، یہ آخرت کی زندگی ہے۔ سمندر پھر بھی محدود ہے اور آخرت لا محدود ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت، اور اس کی حقارت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے دریافت کیا، ایک مردہ بکری کا بچہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا۔ صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، تم میں سے کون اس کو 1 درہم پر خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص اس کو مفت نہیں خریدے گا، چاہے جائے کہ 1 درہم خرچ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تمہارے نظر میں یہ بکری کا بچہ حقیر ہے، اللہ کے نظر میں دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ تو فرمایا دنیا کو مقصود نہ بناؤ، دنیا کو مرکز اور محور نہ بناؤ، یہ اللہ رب العالمین نے دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ یہ سب سے بڑا حق تھا اللہ رب العالمین کا، جو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا۔